بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ما قبل کی جمعہ میں یہ بات گزری تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کر رہا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جتنی آیات نازل ہوئیں جو ابتداءً ان کے ساتھ خاص تھیں، ان میں سے ایک آیت مبارکہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. یہ آیت مبارکہ ہے، اس پر گفتگو کرنی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے پچھلی بار اس آیت مبارکہ پر گفتگو نہ کر سکا. بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے انتخاب کے ساتھ، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر جا رہے تھے. غار تک جب پہنچے تو سیدنا علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے غار کے اندر جاتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں، پھر آپ غار کے اندر آئیے گا. تو پتہ چلتا ہے کہ جب پہلے غار کے اندر صدیق جاتے ہیں پھر نبی آتے ہیں. ایسے ہی دل میں اگر نبی کو لانا ہے تو پہلے صدیق کو لانا پڑے گا، پھر نبی آتے ہیں. تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے. بہرحال غار کے اندر کیا منظر ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود اور جھولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش فرما دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں پر سو جائیے، آرام فرمائیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھولی پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جھولی کے اندر سر رکھ کر سو گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. کیا منظر ہوگا. ایسے لگ رہا تھا جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ایک رحل کی مانند ہو، اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن مجید کی مانند ہو، اور اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے کی مانند ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ دیدار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے. آج دنیا کہتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مخلص نہیں تھے. میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھا موقع اور کہاں مل سکتا تھا. اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص نہ ہوتے تو یہاں پر اکیلے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں سر رکھ کر سو رہے ہیں. تو اگر نعوذ باللہ کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو نقصان پہنچا دیتے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتے تھے. تو لہٰذا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ رب العزت نے تمام کائنات والوں کو عتاب فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت انہوں نے نہیں کی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کے اندر مدح فرمائی، عتاب سے بھی استثناء فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی عتاب نہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے. اور فقد نصرہ اللہ، اللہ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مدد کی ہے، اس نصرت اور مدد کا سب سے بڑا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہیں. طبقات ابن سعد، مستدرک حاکم، ان وغیرہ روایات کو اگر ملایا جائے
تو باتیں بہت ساری ملتی ہیں کہ ایک درخت اگا، اس کے اندر کبوتری نے گھونسلہ بنایا، انڈے دیے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی مختلف صورتیں تھیں، لیکن سب سے بڑی مدد اور نصرت اللہ کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کٹھن اور مشکل وقت کے اندر بھی ساتھ تھے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے نکال دیا، تو جب کفار نبی کو نکالتے ہیں صدیق آگے سے سنبھال لیتے ہیں۔ ثانی اثنین، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، اگرچہ اس کے اندر حالت بیان ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، لیکن دیکھا جائے تو من وجہن، ایک پہلے نمبر پر اور دوسرا دوسرے نمبر پر، تو ثانی اثنین دو میں سے دوسرے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے انہیں ثانی اثنین بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ من وجہ یہ بھی دو میں سے دوسرے تھے، بظاہر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا ہے، لیکن یہ بھی تو دو میں سے دوسرے تھے، تو لہذا اس لیے ان کا لقب ثانی اثنین پڑ گیا۔ اور اسی طرح یہاں پر ایسی وفا دکھائی اور ایسی یاری نبھائی کہ ضرب المثل بن گئی کہ جو بھی جان چھڑکنے والا دوست ہوتا ہے، جان نچھاور کرنے والا دوست ہوتا ہے، اسے یار غار کہا جاتا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ثانی اثنین، اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بادشاہ کا نائب اور خلیفہ وہ ثانی ہوتا ہے، انہیں قرآن مجید نے ثانی کہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نائب اور ثانی ہوئی ہے، اور وہی خلیفہ ہوتا ہے، وہی بعد کے اندر بادشاہ بنتا ہے، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس وقت انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صاحب سے یہاں مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی صحابیت یہاں پر نص قطعی سے ثابت ہو رہی ہے، اس لیے اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، دورہ خلافت چل رہا ہے، اس کے اندر ایک شخص سے سورہ توبہ سنی، سورہ توبہ کے اندر یہ آیت مبارکہ آئی تو آنکھیں جھلک پڑی، پلکیں برس پڑی، رونا شروع ہو گئے، اور کہا کہ خدا کی قسم، اس آیت مبارکہ کے اندر اذ یقول لصاحبہ، صاحب سے مراد میں ہوں، تو لہٰذا ان کی صحابیت نص قطعی سے آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس لیے کہ جو کفار اور مشرکین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے غار تک پہنچ آئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جھک کر نیچے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ نے ایسی ہی مدد فرمائی، کفار و مشرکین نے جھک کر نہیں دیکھا اور وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ گئے۔
لا تحزن ان اللہ معنا، اس پر بھی ایک بات کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے حزن اور ایک ہوتا ہے خوف۔ خوف اپنی جان کا خطرہ ہو اس وقت خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر محبوب کی جان کی فکر ہو تو پھر حزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر حزن کا لفظ استعمال ہوا ہے، خوف کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ میں مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کے اندر مثالیں موجود ہیں، بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو قتل کر دیا، تو قرآن مجید کہتا ہے فخرج منہا خائفا یترقب، کہ خوف کھاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے، اس لیے کہ اپنی جان کا خطرہ تھا کہ میں نے اب ان کا بندہ قتل کر دیا ہے، ایسے نہ ہو کہ یہ مجھے قتل کر دیں۔ اپنی جان کا خوف ہے تو خوف کا لفظ استعمال ہوا، حزن کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو کہ عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کر، اپنی جان کا خطرہ پڑا تو خوف کا لفظ استعمال ہوا۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کا غم ان کے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو تھا، تو لہٰذا وہاں پر قرآن انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، حزن کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ اپنی فکر نہیں ہے، بیٹے یوسف علیہ السلام کی فکر ہے، تو لہذا یہاں پر بھی حزن کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تکلم فرمایا، اللہ نے آیت کی شکل میں یہ آیت اتار دی اور اس کے اندر حزن کا لفظ موجود ہے تاکہ دنیا والے اعتراض نہ کر سکیں، دنیا والوں کو پتہ چل سکے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ تھا، اس لیے حزن کا لفظ استعمال ہوا۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر معیت دونوں کے لیے ثابت ہے، جیسی معیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے ویسی ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ ایک واقعہ قرآن مجید کے اندر اس طرح کا اور بھی آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی فوج سے نکلے تھے تو اس وقت آگے دریا آ گیا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، آگے دریا کی موج تھی، تو ان لوگوں نے کہا قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ہم نہیں پکڑے گئے، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اب اس معیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کو شریک نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ان قریب مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اس لیے کہ یہاں پر ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہدایت کی ہو تو معنی ایصال الی المطلوب ہوتا ہے، منزل مقصود تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہاں موقع آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو شریک نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان معیہ، میرے ساتھ میرے رب ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ شامل رکھا۔ پھر قرآن مجید کی آیت نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ شامل رکھا، فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پھر معیت کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر معیت کے اندر کوئی فرق ہوتا تو پھر قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت یوں ظاہر ہوتی ان اللہ معی و معک، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، تو پتہ چلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت اور ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معیت اور ہے، لیکن فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی معیت ایک جیسی۔ پھر معیت دائمی ہے، معیت عارضی نہیں ہے۔ دائمی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان اللہ معنا، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ کی معیت دائمی ہے، عارضی نہیں ہے۔ پھر یہاں پر
لفظ اللہ استعمال ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے ربی رب کا لفظ استعمال ہوا۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، رب اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو جیسے معیت ربانی اور معیت ذات الہی اس کے اندر فرق ہے، ایسی ہی دونوں جگہ معیت کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ ایک اللہ کا ذاتی نام استعمال ہوا ان اللہ معنا، اور ایک جگہ اللہ کا صفاتی نام استعمال ہوا ان معی ربی سیہدین۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرما دی۔ مشہور قول کے مطابق اور مشہور تفسیر جو ہے، علیہ کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سکینت نازل فرما دی۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ علیہ کی ضمیر صاحب کی طرف لوٹ رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر تھی، خطرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، یہ بھی مطمئن ہو گئے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ان کی تائید کی ایسے لشکروں کے ذریعے جن لشکروں کو یہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی ہے، فرشتے نظر نہیں آتے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کافروں کا کلمہ اللہ نے نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہا۔ کافروں نے کیا بات کی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، لیکن اللہ نے ناکام لوٹایا، اللہ نے قتل سے حفاظت فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں، تو لہٰذا اللہ نے حفاظت فرمائی تو اللہ کا کلمہ بلند رہا۔ پھر یہ جو کفار تھے، یہ جب ناکام لوٹ آئے تو پھر انہوں نے ایک اور سکیم کھیلی، انہوں نے کہا کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت کے اندر بھی پیش کرے گا، قید کر کے لائے گا، چاہے زندہ حالت ہو چاہے مردہ حالت ہو، اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹ ہے، وہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی قیمت 100 اونٹ ہے۔ تو لہذا سراقہ بن مالک ایک شخص تھا جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے بھی اس لالچ کے اندر آ کر کہ 100 اونٹ ملیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھ لیا کہ کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ گھڑ سوار اور قریب آ رہا ہے، لگتا ہے ہمارا پیچھا ہی کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آنے دو۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ بالکل قریب آ چکا ہے، ہم تک پہنچ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سراقہ بن مالک کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرمائی، تو اس کا اونٹ اور اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنسنے لگا۔ تو سراقہ بن مالک سمجھ گیا کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، تو لہذا اس نے وہیں پر توبہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تو لہذا سراقہ بن مالک بعد کے اندر مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے فکر ہو کر جائیں، اس راستے پر اگر کوئی اور آئے گا تو میں اسے کہوں گا کہ میں اس راستے سے ہو کر آیا ہوں، یہاں پر وہ دونوں حضرات نہیں ہیں۔ تو لہٰذا بعافیت، بخیر و عافیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر پہنچ گئے، اور اس سفر ہجرت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق نبوت بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔